بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين ورحمة للعالمين. عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات سورہ مبارکہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں. والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے. اس آیت کا مصداق اتم، مصداق بارز، مصداق اکمل چہاردہ معصومین علیہ السلام، پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ السلام اس آیت کا واضح ترین مصداق ہے. کل میں نے عرض کیا کہ بات معرفت توحید کے حوالے سے ہو رہی تھی. سرکار باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: وجدت علم الناس كله في 4. ساتویں امام کا ارشاد ہے کہ ساری کائنات کے انسانوں کا جو علم ہے وہ 4 چیزوں میں بند ہے. کل علم 4 چیزوں. پہلی چیز ان تعرف ربک. امام نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچان، اپنے اللہ کو پہچانو. دوسری چیز ان تعرف ما صنع بک، تمہارے رب نے جو تمہارے ساتھ احسانات کیے ان کو پہچانو، اپنے رب کی عطا کو پہچانو، اپنے رب کے فضل و کرم کو پہچانو. تیسری چیز ان تعرف ما اراد منک، اس بات کو پہچانو کہ تیرا رب تجھ سے کیا چاہتا ہے، تیرے رب کا تجھ سے تقاضا کیا ہے، اس کو پہچانو. اور چوتھی چیز ان تعرف ما یخرجک عن دینک، اس بات کو پہچانو کہ کون سی چیزیں تمہیں بے دین بنا سکتی ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو تمہیں دین سے خارج کر سکتی ہیں. آقا فرماتے ہیں یہ 4 چیزوں کا علم یہ کل علم ہے.
اب انہی 4 چیزوں کو میں اختصار کے ساتھ ایک ایک لفظ میں عرض کروں۔ امام فرماتے ہیں پہلی چیز خدا شناسی ہے، دوسری چیز خود شناسی ہے، تیسری چیز وظیفہ شناسی ہے، اور چوتھی چیز انحراف شناسی ہے۔ کیا شاید تمہیں دین سے منحرف کر دے گی؟ تیرا وظیفہ کیا ہے؟ تیرا فرض کیا ہے؟ رب تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ خود کو پہچانو، تیرے اندر تیرے رب کے کتنے احسانات ہیں۔ تو سامعین گرامی، معرفت رب یہ پہلی چیز ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ ایک حدیث قدسی امام رضا علیہ السلام نے نقل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر 10 چیزیں واجب کی ہیں، میں نے اپنے بندوں پر 10 چیزیں واجب، فرائض 10 چیزیں، اور جو یہ فرائض پورے کر لے میری جنت اس کے انتظار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان میں پہلی 3 چیزیں اللہ رب العزت جو حدیث قدسی میں فرما رہا ہے وہ یہی ہیں۔ فرماتے ہیں اولھا معرفتی، ان 10 چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز واجب ہے اور فرض ہے وہ میری معرفت ہے۔ ثانیہا معرفت رسولی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دوسری چیز میرے رسول کی معرفت ہے۔ ثالثہا معرفت اولیائی، ماشاءاللہ فإنہم الحجج علی خلقی، تیسری میری ان اولیاء کی معرفت واجب ہے جنہیں میں نے اپنے بندوں پر حجت بنا کے بھیجا ہے۔ خدا شناسی، رسول شناسی، امام شناسی، ائمہ کی معرفت۔ مومنین کرام، اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت فرماؤ۔ جتنے شیعہ سنی بھائی بیٹھے میں سب سے گزارش کر رہا ہوں، اس لیے کہ عقیدہ توحید اساس ہے، عقیدہ توحید بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہی غلط ہو گئی، خشت اول چون حد میں مار کج، تا سریا میر ود دیوار۔ امام رضا علیہ السلام، صلوات سارے پڑھو غلام کرو۔ جب مامون عباسی نے آقا کو بلوایا تھا، مرو کی طرف آقا تشریف لے جا رہے تھے، تو شہر نیشا پور سے وہ پورا سفر آقا کا ایک مجلس ہے کم از کم۔ شہر نیشا پور سے جب آقا کی سواری گزری تو سارا نیشا پور آقا کے استقبال کے لیے نکلا۔ بہت سارے مومنین بیٹھے ہوں گے جو نیشا پور بھی گئے، ہم تو تلخ حالات میں گئے۔ نیشا پور میں سارا نیشا پور آقا کے استقبال کے لیے نکلا۔ 24,000 افراد جو علماء فضلاء اس زمانے کے محدثین تھے۔ امام رضا علیہ السلام ناقہ پر محمل تھا، محمل میں تشریف فرما تھے، اور اتنی دنیا آقا کے استقبال کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ محمل کے آگے پردہ تھا، فرزند رسول اب پردہ محمل اٹھائیے تاکہ آپ کی زیارت سے رسول اللہ کی زیارت کا شوق پورا ہو۔ امام علیہ السلام نے پردہ محمل اٹھایا، لوگوں نے فرزند رسول کی زیارت کی، فرط جذبات سے رونا شروع کیا۔ دیدار بھی کر رہے تھے، زیارت بھی کر رہے تھے، اور عشق اور محبت میں آنسو بہا رہے تھے۔ رونے کی صدائیں بلند تھیں۔ کچھ دیر کے بعد جب گریہ ختم ہوا، اب لوگوں نے عرض کی فرزند رسول آپ کی زیارت سے رسول اللہ کی زیارت کا شوق تو پورا ہو گیا، اب آپ اپنے جد کی کوئی حدیث بیان فرمائیں۔
تاکہ آپ کا لہجہ سن کے رسول اللہ کا لہجہ سننے کا بھی شوق پورا ہو جائے۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی، اسے حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ عربی میں سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں، زنجیر، ذہب سونے کو کہتے ہیں، سونے کی زنجیر، اس حدیث کو کہا جاتا ہے سونے کی زنجیر والی حدیث۔ اسے سلسلہ ذہب کیوں کہتے ہیں؟ یہ دنیا حدیث کی واحد حدیث ہے جس کا ہر راوی معصوم ہے، ہر مروی عنہ معصوم ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام نے اصل حدیث بیان کرنے سے پہلے، اصل حدیث حدیث قدسی ہے، امام علیہ السلام نے بیان کرنے سے پہلے اس حدیث کی سند کو بیان کیا۔ فرمایا لوگوں، میں نے یہ حدیث اپنے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنی۔ نہیں، صلوات سے فضا کو معطر رکھیں آپ۔ انہوں نے یہ حدیث اپنے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنی۔ انہوں نے یہ حدیث اپنے قدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے سنی۔ انہوں نے یہ حدیث اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام سے سنی۔ انہوں نے یہ حدیث اپنے والد گرامی سالار شہیدان امام حسین علیہ السلام سے سنی۔ انہوں نے یہ حدیث اپنے قدر بزرگوار، اپنے برادر بزرگوار امام حسن مجتبی علیہ السلام سے سنی۔ انہوں نے یہ حدیث اپنے والد گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنی۔ انہوں نے یہ حدیث ختمی مرتبت رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ انہوں نے یہ حدیث حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لی۔ جبرائیل نے یہ حدیث لوح سے لی، لوح نے قلم سے لی، قلم نے اللہ سے لی۔ اب تمہیں سمجھ آئی کہ اس کو سلسلہ ذہب کیوں کہتے ہیں؟ ہر راوی معصوم ہے، ہر مروی عنہ معصوم ہے۔ یہ حدیث ہے جس میں کسی ابو ہریرہ کا دخل نہیں ہے۔ قسمت کا ایک سلسلہ ہے پورا، کوئی غیر معصوم اس حدیث کی سند میں شامل نہیں۔ اور یہ سند اتنی عظیم ہے، اہل سنت کے فقہ کے 4 امام ہیں، ان میں ایک امام احمد ابن حنبل ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کی سند کے بارے یہ جملے کہے، کہتا ہے یہ سند اتنی عظیم سند ہے، لو قرئ علی المجنون لافاقا، یہ سند پڑھ کے کسی دیوانے پر دم کر دو، کسی مجنون پر پھونک دو، وہ مجنون اور پاگل نہ رہے گا، دنیا کا عقل مند ترین انسان بن جائے گا۔ صرف یہ سند پڑھ کے کسی مجنون پر پھونک دو، وہ مجنون نہ رہے گا، دنیا کا عقل مند ترین انسان ہو جائے گا۔ میرے شیعہ سنی بھائیو ذرا سوچئے، اگر ان ہستیوں کے نام میں یہ تاثیر ہے کہ دنیا عقل مند ہو جائے تو ان کی اطاعت بندے کو کس منزل پر پہنچا دے گی؟ ان ہستیوں کی اطاعت انسان کو کہاں لے جائے؟ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اور سن لو کہاں لے جائے گی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا شیعتنا معنا، جو ہماری پیروی کرے گا وہ ہمارے ساتھ ہوگا، جہاں ہم ہوں گے ہمارا شیعہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور کیا بلندی چاہتے، اور کیا عظمت چاہتے؟ لوح نے قلم سے، قلم نے حدیث اللہ سے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ اسم، یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، کلمہ توحید، فرمایا یہ میرا قلعہ ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل حصنی، جس نے پڑھ لیا صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ وہ میرے قلعے میں داخل ہو گئے۔ وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي آمِنَ مِنْ عَذَابِي، اور جو میرے قلعے میں آ جائے گا وہ میرے عذاب سے
میرے عذاب سے بچ جائے۔ اتنی حدیث امام نے بیان فرمائی، آقا کے سواری نے 2 قدم اٹھائے، پھر سواری رکی، فرمایا ایھا الناس، 24,000 افراد لکھ رہے تھے امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کو، فرمایا ایھا الناس بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ لوگوں ایک بات اور یاد رکھنا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کے عذاب سے بچانے کا قلعہ ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا اس لا الہ الا اللہ کی، اس کلمہ توحید کی کچھ شرائط بھی ہیں، ان میں سے ایک شرط میری ولایت و امامت کا اقرار کرنا۔ ان شرائط میں سے ایک شرط وہ میری ولایت و امامت کا اقرار۔ توجہ ہوگی حضرات؟ ائمہ اہل بیت کی امامت کا اقرار یہ شرط کلمہ توحید ہے۔ رسول اللہ کی رسالت کا اقرار یہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے۔ اب میں بہت آسان کر کے اس ساری بات کو اگر بیان کروں تو وہ نتیجہ یہ ہے کہ مولا رضا علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ سنو، لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس کو فائدہ دے گا جو محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، اور محمد الرسول اللہ اس کو فائدہ دے گا جو علی ولی اللہ بھی پڑھتا ہے۔ معرفت توحید۔ نبی کریم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ۔ سرکار کی حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ ثم مات دخل الجنہ۔ ماشاءاللہ، دنیا میں جس بندے کی آخری کلام، موت سے پہلے جس بندے کی آخری بات زبان پر ہو لا الہ الا اللہ، مرے گا سیدھا جنت میں، سیدھا جنت میں جائے۔ اور میرا بھائی خدا کی قسم، میں نے کل بھی یہ جملہ کہا، اپنے عقیدہ توحید پر ناز کرو۔ ہم نے عقیدہ توحید لیا میں ہستیوں سے جو آئی ہی اللہ کا تعارف کروانے، ورنہ اللہ جانتا ہے دنیا کے ہاں جو توحید کا عقیدہ ہے، اللہ اکبر، یہ ہستیاں علم کی وارث ہیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں ذرا غور سے سنیے، لطف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ اے محبوب، اللہ نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ آیات محکمات اور آیات متشابہات کا مجموعہ ہے۔ اس میں آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی۔ قرآن ہے، سورہ ال عمران پڑھ رہا ہوں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ۔ اللہ فرماتا ہے جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، وہ آیات متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور آیات متشابہات کے پیچھے کون جاتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے صرف فتنے کے لیے اور من مانی تفسیر کرنے کے لیے، فتنے کے لیے، ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، مرضی کا معنی اور فتنہ بپا کرنے کے لیے آیات متشابہات کے پیچھے جائیں گے۔ اب رب کا فرمان سنو شیعہ سنی، اللہ فرماتا ہے یاد رکھو وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، ان آیات متشابہات کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو علم میں راسخ ہیں۔
متشابہات کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں. اور امام صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھ فرمایا نحن الراسخون فی العلم. وہ راسخون فی العلم ہم ہیں. بے شک وہ راسخون فی العلم. صرف احمد ہے. علامہ حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ کا میں نے نا ایک پڑھا تھا ان کی تقریر، اور کیا خوبصورت انہوں نے جملہ فرمایا جس کی بات ہو نا اسی کے حوالے سے کرنا دیانتداری ہوتی ہے، ورنہ تو لوگوں کی محنتیں لوگ اپنے نام سے ان فرمایا کہ یہ جو اللہ پاک فرماتا ہے نا راسخون فی العلم، علم میں راسخ ہیں. مٹی میں پودا لگاتے ہیں نا تو جب وہ جڑیں پکڑ لیتا ہے، جڑیں پھیل جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اب یہ پودا زمین میں راسخ ہو گیا ہے. پودا کہلائے گا راسخ اور وہ مٹی زمین کہلائے گی مرسوخ فی، جس میں وہ راسخ ہوا ہے. تو پودے کے لیے پہلے زمین ہوگی تو پودا لگے گا. پودا بعد میں ہے، زمین پہلے. زمین پہلے. اللہ فرما رہا ہے راسخون فی العلم، جمع کا صیغہ ہے، ایک جماعت ہے، کچھ ہستیاں ہیں کیا بات ہے، ماشاءاللہ، جو علم میں راسخ ہیں. یعنی سرزمین علم پہلے ہے کیا بات، اور پھر ان کی نشو و نما پرورش اس سرزمین علم میں ہوئی ہے. کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ راسخون فی العلم کی آیت دلیل ہے اس بات پر کہ 14 معصومین وہ راسخون فی العلم ہیں کہ جن پر زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا یہ ہوں اور ان کے پاس علم نہ ہو. کیا بات، ماشاءاللہ، کیا بات، بے شک، بے شک، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں. یہ علم میں راسخ ہے، ان کی نشو و نما سرزمینیں علم میں. بے شک. اگر آل رسول سے علم نہ لوگے تو پھر توحید کا نقشہ جو ہوگا میں ابھی عرض کرنے والا ہوں. سمجھو گے ذرا بات ہوگا. پہلے ایک اور لطیف بات سن لیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ذرا لطف لیں. امام سے پوچھا کہ فرزند رسول جب آیات متشابہات کی تعویل اللہ اور راسخون فی العلم کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیات متشابہات قرآن میں رکھی کیوں؟ یعنی کوئی سمجھ نہیں سکتا تو پھر اللہ پاک نے قرآن میں آیات متشابہات کیوں نازل کی؟ امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات متشابہات کو نازل کر کے ساری دنیا کو آل محمد کا محتاج بنا. دنیا انسانیت قیامت تک آل محمد کی محتاج رہے. فرمایا اس لیے آیات متشابہات. ایک بات اور سنیے، قرآن پاک یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن پاک الحمدللہ تحریف لفظی سے محفوظ ہے. بے شک، بے شک، تحریف لفظی سے محفوظ ہے. جو قرآن قلب پیغمبر پر اترا اور اس وقت بین الدفتین دو جلدوں کے درمیان اس وقت آپ کے پاس موجود ہے، نہ ایک حرف کی کمی ہوئی ہے نہ ایک حرف کی زیادتی ہوئی. یہ ہمارا اہل تشیع کا عقیدہ ہے. ائمہ اہل بیت نے ہمیں یہی بتایا ہے. ہم تحریف قرآن کے قائل لیکن یاد رکھو قرآن تحریف مانوی سے محفوظ نہیں ہے. اس میں ہوئی ہے. او بھائی یہ تحریف مانوی ہے نا. یہ جو قادیانی ہیں وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں اپنے موقف کی سچائی پر. دنیا میں جتنے ہمارے مسلمانوں کے اندر فرقے اور مذاہب ہیں وہ سارے قرآن پیش کرتے ہیں. تو تحریف مانوی پھر ہو گئی ہے نہ ہو. تحریف مانوی سے محفوظ نہیں ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی نا سورہ مبارکہ آل عمران سے، اس کے ساتھ بھی پتہ کیا سلوک ہوا؟ گھروں میں جا کے نا قرآن پاک دیکھیے گا. یہ جو وقف ہوتا ہے نا، وقف رکنا، یہ آیات آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہ نشانیاں لکھی ہوتی ہیں. کہیں میم لکھا ہوتا ہے، کہیں لا لکھا ہوتا ہے، کہیں
تو یہ لکھا ہوتا ہے وقف مطلق ہے، کہیں جیم لکھی ہوتی ہے کہ یہاں پر وقف کرنا جائز ہے، کہیں لا لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر وقف نہیں کرنا، کیونکہ وقف کرنے نہ کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں، وقف سے معنی بدل جاتا ہے، لفظ وہی ہیں معنی متضاد پیدا ہوتا۔ ہمیں جو سکولوں میں بچپن میں ایک وہ مثال دیتے تھے، اب ذرا سارے سنیے، دو جملے ہیں، میں صرف وقف میں تبدیلی کروں گا معنی بدل جائیں گے۔ کیا بات، استاد سناتے تھے نا، روکو مت جانے دو، اب یہی جملہ وقف بدلنے لگا، روکو مت جانے دو، متضاد معنی پیدا ہوئے یا نہ ہوئے؟ متضاد معنی پیدا ہو گئے نا، وقف سے ہوئے نا۔ لوگوں نے کیا کیا، اہل بیت کی دشمنی میں لفظ اللہ پر وقف کیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، آیات متشابہات کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے، صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر اللہ پر وقف ہو گئے تو پھر اس کا معنی پتہ کیا بنتا ہے؟ یعنی آیات متشابہات وہ ہستی بھی نہیں جانتی جس کے قلب پر قرآن اترا ہے۔ یار یہ قرآن تو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا، اگر رسول اللہ بھی نہیں جانتے آیات تو پھر اس کو ان آیات کو پھر قرآن میں بھیجا ہی کس لیے گیا؟ لیکن آل رسول نے ہمیں کیا بتایا کہ لفظ اللہ پر وقف نہیں ہے، والراسخون فی العلم پر وقف ہے۔ آیات متشابہات کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں، اور امام نے فرمایا وہ ہم ہیں راسخون فی العلم۔ سامعین گرامی، دنیا کو تعارف توحید کا آل رسول نے کروایا ہے۔ ایک یہودی آیا مولا امیر المومنین کے پاس، یا علی آپ کے رب کا چہرہ کدھر ہے؟ این وجہ ربک، تیرے رب کا چہرہ کس طرف ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے آگ روشن کروائی، جب شعلے بلند ہوئے فرمایا اب بتا آگ کا چہرہ کس طرف ہے؟ بولو یار میرے ساتھ، اب بتا سکتے آگ کا چہرہ کس طرف ہے؟ کہتے یا علی ہر طرف سے آگ ہے، ہر طرف سے چہرہ ہے۔ فرمایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ کے لیے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو گے اسی طرف رب کا چہرہ ہے۔ جس طرف بھی رخ کرو گے رب کا چہرہ نظر آئے گا۔ مولا امیر المومنین بازار سے گزر رہے تھے، ایک شخص قسم کھا رہا تھا، لا واللہ حاجبا، لا واللہ احتاجبا بالصبر، لا والذی احتاجب بالصبر، کہتا مجھے ذات کی قسم جو 7 پردوں میں چھپی ہے۔ مولا نے جب یہ سنا اس کی کمر پہ ہاتھ مارا، پشت پہ، فرمایا کون چھپا ہے 7 پردوں میں؟ کون نہا ہے 7 پردوں میں؟ کہتا اللہ کی ذات۔ فرمایا اخطأت ثقلتک امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو غلط کہہ رہا ہے۔ لیس بین اللہ و خلق حجاب، اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں ہو رب تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو بندے کی رب سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو کون ہوتا ہے رب کو 7 پردوں میں چھپانے والا؟ تو کون ہوتا ہے 7 پردوں میں کہنے والا؟ اچھا کہتا مولا پھر یہ بتائیے کہ یہ جو میں قسم کھا بیٹھا اس قسم کا کفارہ دینا ہوگا؟ فرمایا قسم تو نے خدا کی کھائی نہیں تو کفارہ کیسا؟ اور جو 7 پردوں میں چھپا وہ خدا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے دعائے عرفہ کا، امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے دعائے عرفہ کا۔ امام حسین علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں الہی متا خود حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، میرا معبود تو غائب ہی کب ہوا ہے؟
تو غائب ہی کب ہوا ہے کہ کسی رہنما کی ضرورت ہو جو تجھ تک پہنچائے؟ علی غیر کم من الظہور ما ہوا لکا، پروردگارہ تیرا غیر ظاہر ہے اور تو ظاہر نہیں ہے۔ جن چیزوں کو تو نے پیدا کیا وہ ظاہر ہو، اور جو خالق ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ امیت عین اللہ ترا کا، پروردگارہ اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکیں۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ توجہ ہو رہی ہے؟ آیات متشابہات، اچھا یہ تو سب نے کہا آیات متشابہات، ذرا سننا، ہر بات کا ہر بندہ قدردان نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے۔ کوئی ایک آیت بھی جنہوں نے کہا نا کہ چلو مان لیا ان کی بات کہ آیات متشابہات کی طویل صرف اللہ جانتا ہے، ایک آیت بھی مسلمانوں نے قرآن میں نہیں چھوڑی جس کے بارے ترجمہ نہیں کیا یا رائے نہیں دی۔ تو جب سب کا کر دیا تو پھر متشابہات گئی کدھر جو تم کہتے ہو کہ صرف اللہ جانتا ہے؟ پتہ نہیں میں سمجھا سکا یہ بات؟ یعنی ایک آیت بھی پورے قرآن میں، اب ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس کو چھوڑ دیا ہو، کہا ہو کہ بھئی یہ آیت متشابہات میں سے ہے، ہم اس کی طویل صرف اللہ جانتا ہے، اللہ آئے گا سامنے تو پوچھیں گے، ہم اس کے بارے کچھ نہیں کہتے، ایک آیت بھی قرآن میں نہیں چھوڑی، تو تمہارا دعویٰ کدھر گیا؟ تم تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ متشابہات کی تعویل اللہ جانتا ہے۔ سامنے گرامی قدر، اہل بیت سے قرآن نہ لینے کا نتیجہ ہے کہ بہت بڑے بڑے اشتباہات کیے لوگوں نے۔ آپ حیران ہو جاؤ گے، قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے، بے شک۔ ایک جگہ پر ھدی للناس ہے، ایک جگہ پر ھدی للمتقین ہے، لوگوں کی بھی ہدایت کرتا ہے، متقین کی بھی ہدایت کرتا ہے۔ اب حیران ہو جاؤ گے، اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ایک کثیر تھوڑے نہیں، اللہ کثیر کہہ رہا ہے میرا بھائی، اللہ کثیر کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک کثیر تعداد لوگوں کی اسی قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا، ایک کثیر تعداد لوگوں کی گمراہ ہو گئی اسی قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو گئی۔ قرآن نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور ایک کثیر تعداد ہے جو قرآن سے ہدایت بھی پا گئی۔ تو اب قرآن سے پتہ گمراہ ہوئے کون؟ خدا کی قسم جرات سے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو گئے جنہوں نے قرآن آل محمد سے نہیں سیکھا، جنہوں نے قرآن وارثان قرآن سے نہیں لیا، جنہوں نے کہا کہ اللہ کے اس چہرے میں دو آنکھیں بھی ہیں اللہ کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے دو ہاتھ بھی ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے دو پیر بھی ہیں، انہوں نے کہا اللہ کی پنڈلی بھی ہے، توجہ ہے، انہوں نے کہا اللہ کی کرسی بھی ہے، اللہ کرسی پر بیٹھتا ہے۔ اگر جو ان کی حدیث میں سے ثابت نہ کر سکوں مجھے گولی مار دیں۔ اتنی بڑی کہتے ہیں اللہ کی مان پہ آتا ہے کرسی سمیت، اور آگے پتہ کیا لکھا؟ پہلے آسمان پہ کیوں آ جاتا ہے شب جمعہ؟ تاکہ قریب سے اپنے بندوں کی دعائیں سن سکے۔ تو پھر شب جمعہ کے علاوہ باقی دعائیں کدھر گئیں؟ وہ رب نہ سن سکا، وہ رب نہ سن سکا۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ کا خدا کب سے ہے؟ فرمایا وہ زمانہ تو بتا جب وہ نہیں تھا۔ یا علی آپ کا خدا کہاں پر ہے؟ فرمایا وہ جگہ تو بتا جہاں وہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتا ہے تو ساتواں خالی ہو گیا نا؟ اگر پہلے آسمان پہ پہلے تھا تو پھر پہلے پہ آنے کا معنی کیا؟ توجہ، رب کو آنے جانے والا تصور کیا، پھر کہا کہ اللہ کی پنڈلی بھی ہے۔ توجہ، اور یہ سارا کیوں ہوا؟
ان آیات متشابہات کا صرف ظاہری معنی کرنے سے اہل بیت سے وارثان قرآن سے نہ پوچھا قرآن کیا کہتا ہے۔ کیا بات، نقصانات قرآن میں آئے تھے، کہتے ہیں جی اللہ کی پنڈلی ہے، کیفیت ہم نہیں بتاتے لیکن ماننا پڑے گا اللہ کی پنڈلی ہے۔ سبحان اللہ۔ او بھائی اللہ کی پنڈلی ہے، اس میں جو قرآن کے بعد سب سے بڑی صحیح کتاب جس کو سمجھا جاتا ہے اس میں روایت ہے۔ کہتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا، قرآن کہتے ہیں یوم یکشف عن ساق، جب اللہ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا، پنڈلی ظاہر کرے گا، اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے۔ بخاری نے لکھا قیامت کا دن آئے گا، بڑی تفصیل سے روایت لکھی انہوں نے، ایک منادی ندا کرے گا کہ اہل محشر جو جس کی عبادت کرتا ہے نا اپنے معبود کے پیچھے چلا جائے، جو بتوں کے پجاری وہ بتوں کے پیچھے، جو کسی جانور کی پوجا کرتے تھے وہ جانور کے پیچھے، کوئی چاند سورج ستارے کے، کوئی آگ کی پوجا۔ جو خدا پرست تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے، وہ کھڑے، اللہ پاک آئے گا ان کے پاس، اللہ پاک فرمائے گا تم کیوں کھڑے ہو؟ تو ہم اللہ کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تو پھر اللہ کو تم پہچانو گے کیسے؟ تو ہم اللہ کی پنڈلی دیکھ کے پہچان جائیں گے۔ اس وقت اللہ پاک اپنی پنڈلی ننگی کرے گا اور پنڈلی کو دیکھ کے سجدے میں گر جائیں گے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ تم نے کیسے پہچان لیا قیامت کے دن کہ اللہ کی پنڈلی ہے؟ تم نے دنیا میں پہلے دیکھی تھی اللہ کی پنڈلی جو پہچان گئے؟ اور اگر دیکھی تھی تو ہمیں بھی تو بتاؤ اس کا حجم کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسی پنڈلی ہے اللہ کی؟ کہا اللہ کا چہرہ ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ تو رب کا چہرہ تو ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، اللہ کا ہاتھ تو ہے۔ تخلیق آدم کے بارے رب نے فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ کے دو ہاتھ تو ہو گئے۔ اچھا، پہلو رب کا ثابت کیا، اللہ کی آنکھیں ثابت کی، عین اللہ اللہ کی آنکھیں ثابت کی، ید اللہ اللہ کے ہاتھ ثابت کیے، اللہ کے پاؤں بھی ثابت کیے۔ اور یہ روایت خدا کی قسم کتنی کتابوں میں ہے۔ جنت والے جنت پہنچیں گے، جہنم والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ پاک فرمائے گا حل امتلأت، اے جہنم اب تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی نہیں، حل من مزید، حل من مزید، ابھی میں کہاں بھری ہوں، ابھی مجھے اور چاہیے۔ اب جہنم میں ڈالنے والا رہے کوئی نہیں گیا، اللہ اپنا پاؤں رکھ دے گا۔ سامعین گرامی قدر، کیا ہو گیا لوگوں؟ یہ توحید کا تصور ہے۔ آل رسول نے جس وحدہ لا شریک کا تعارف کروایا، اس میں صفات ثبوتی اور صفات سلبیہ آپ نے پڑھی۔ ہمیں آل رسول نے یہ بتایا اللہ کی ذات جسم نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے الہ الا اللہ اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور اقرار کرے کہ لا مثل لہ لا مثال لہ لا شبہ لہ لا شبیہ لہ لیس کمثلہ شیء، اقرار کرے اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی مثال ہے، نہ کوئی شبیہ ہے۔ کم سے کم اقرار۔ اور معصوم کی خوبصورت حدیث آ گئی۔ اچھا، میں نا مومنین آپ سے التماس کروں گا، میں ذاتی طور پر میں آپ تمام کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، الہی آمین۔ لیکن ایک التماس ہے، الحمدللہ وقت کی پابندی ہو رہی ہے، لیکن سارے احباب صرف 5-10 منٹ ذرا پہلے آ جائیں جی، تھوڑا سا یہ جو 5-10 منٹ میں انتظار کرتا ہوں وہ 5-10 منٹ پہلے آ جائیں، تاکہ ٹھیک 10:30 بجے آپ سارے حضرات وہ کہتے ہیں نا سرے مطلب،
یعنی شروع سے ہی آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں میری گفتگو میں، انشاءاللہ آپ پابندی فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھو سارے حضرات۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت کرنے والے ہوتے ہیں وہی تو مقرب بارگاہ۔ سرکار کی حدیث کل من قرأ قل هو اللہ احد آمنا بها فقد عرف التوحید فقد عرف اللہ۔ آقا نے فرمایا جس بندے نے ایمان کے ساتھ سورہ توحید کو پڑھ لیا، ایمان کے اس پر رکھتا ہو، قل هو اللہ کو جس نے ایمان کے ساتھ پڑھ لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، اس نے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ سائل نے پوچھا آقا کیسے پڑھیں سورہ توحید؟ فرمایا جیسے لوگ پڑھتے ہیں سورہ توحید، لیکن جب قل هو اللہ پڑھو اس کے بعد ایک جملہ کہو کذالک اللہ ربی کذالک اللہ ربی کذالک اللہ ربی، میرا رب بے شک ایسا ہی ہے جیسا رب نے خود سورہ توحید میں تعارف کروایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس نے سورہ توحید، یہ رب کی پوری معرفت ہے۔ نبی کریم فرما رہے ہیں اس نے رب کو پہچان لیا جس نے سورہ توحید کو پڑھا، اور سورہ توحید کے مضمون پر جس کا ایمان ہے۔ اور سورہ توحید کی آخری آیت کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اس کو کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں، وہ احد ہے۔ آل رسول نے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ کی ذات مرئی نہیں ہے، وہ قابل رؤیت نہیں ہے۔ مسلمان عقیدہ رکھتے پھرتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ دیدار کروائے، ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ اللہ دکھائی دینے کے قابل ہوتا تو حضرت موسیٰ دیکھ لیتے اللہ کو، تو موسیٰ سے زیادہ پیارے ہو اللہ کے؟ رب ارنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک، میرا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا تو صحیح میں تجھے دیکھوں۔ ارشاد رب العزت ولن ترانی یا موسیٰ۔ آپ نا جو نحو جانتا ہے نا، صرف و نحو، کسی سے پوچھیں یہ جو لفظ لن ہے، لن ترانی، یہ ابدی نفی کے لیے آتا ہے، ابدی نفی۔ رب نے فرما دیا موسیٰ میں کوئی دکھائی دینے والا نہیں ہوں، ہاں کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے، نہ دنیا میں وہ دکھائی دینے کے قابل ہے آخرت میں۔ اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ انی تبت الآن، حضرت موسیٰ نے فوراً کہا میرا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کی تفسیر میں لکھا کہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ اللہ کی ذات دکھائی دینے کے قابل نہیں ہے، وہ تو جو بندے ساتھ لے کے گئے تھے کوہ طور پہ وہ اڑی کر بیٹھے کہ نہیں ہمیں اللہ دکھا۔ تو جب اللہ نے کہا کہ بھائی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کہا میرا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں تو ان کے کہنے پہ یہ جملہ کہہ بیٹھا ہوں۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات۔ توجہ ہو رہی ہے؟ اب آؤ آیات متشابہات کی تعویل آل محمد سے پوچھیں۔ آقا یہ جو لفظ وجہ ہے، چہرہ، کل شیء ہالک الا وجہ، اس چہرے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ہر شے ہلاک ہو جائے گی صرف رب کا چہرہ رہ جائے گا، اس سے مراد ہے ہر شے فنا ہو جائے گی اللہ کا دین باقی رہ جائے گا۔ فرزند رسول یہ فرمائیے، یہ جو قرآن میں آتا ہے واسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان پر حاوی ہے، اس اللہ کی کرسی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا علم ہے جو زمین و آسمان پر حاوی ہے۔ استوى علی العرش، اللہ عرش پر بیٹھا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اللہ بیٹھنے والا نہیں ہے، استوى علی العرش کا معنی ہے اللہ کی عرش پر بھی حکومت قائم ہوتا ہے۔ مولا یہ فرمائیے جو لفظ ید آیا ہے اللہ کے ہاتھ میں، فرمایا ید، فرمایا ید قرآن میں 3 معنوں میں آیا ہے، نعمت کے معنی میں بھی آیا ہے،
قدرت کے معنی بھی آیا ہے، ملک کے معنی میں بھی آیا ہے، طاقتوں کے معنی میں. اور یہ تو یار ہماری اردو زبان پنجابی میں بھی ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، فلاں کے ہاتھ بڑے لمبے. تو کیا مطلب ہے ہاتھ لمبے کا؟ کیا مطلب ہے؟ اس کے بازو کوئی ہوتے ہیں 10-10 فٹ کے؟ ہاں، ہاتھ لمبے ہونے کا معنی کیا ہے؟ اپروچ ہے. تو بیدیا ہمارے ممبروں سے آوازیں آئیں. اللہ فرماتا ہے میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، وہ دونوں ہاتھ مولا علی کے تھے. یہ غلط باتیں مت کرو، یہ تشیع کا عقیدہ نہیں ہے. ید قدرت کے معنی میں رب فرماتا ہے میں نے اپنی دوہری قدرت سے آدم کو پیدا کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ ہو رہی ہے؟ بے شک. بسم اللہ. بیدہ الملک، اس کی قدرت میں ملک ہے. بے شک. ید سے یہ معنی ہے مراد. اچھا مولا یہ فرمائیے جو یکشف عن ساکن ہے تو پنڈلی کا پھر معنی کیا ہے؟ امام نے فرمایا کشف ساک ایک عربی کا محاورہ ہے. جس طرح اردو فارسی میں اصل فارسی کا لفظ ہے، کہتے ہیں نا کہ جنگ بپا شد، جنگ بپا ہوگی. بپا یعنی جنگ پیروں پر کھڑی ہو گئی. تو جنگ کے پیر ہوتے ہیں؟ نہیں. جنگ کے پیر ہوتے جن پیروں پر جنگ کھڑی ہوتی. تو بپا ہونے کا معنی کیا ہے؟ جنگ چھڑ گئی. فرمایا یکشف عن ساک، کشف ساک کا معنی عرب کے محاورے میں کسی چیز کی شدت، سختی، ہولناکی کو جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں اب پنڈلی ننگی ہو گئی. فرمایا یہ قرآن پاک میں محاورے کے طور پر آیا ہے. اللہ فرماتا ہے جس دن قیامت کی ہولناکی شدید ہوگی، جس دن قیامت کی سختی بہت زیادہ ہوگی، اس دن بھی ایمان والے اپنے رب کو سجدہ کرتے نظر آئیں. صلوات پڑھ دو محمد والے. اللہ آپ جزائے خیر دے. دامن وقت میں گنجائش نہ رہی. ہاں سامعین گرامی، آیات متشابہات کی تاویل صرف اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم جانتے ہیں، اور وہ راسخون فی العلم محمد و آل محمد علیہ السلام. ایک صلوات پڑھو آل رسول کی عظمت میں. گھبرا تو نہیں گے حضرات؟ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. دامن وقت میں گنجائش نہ رہی. 28 رجب کو فرزند زہرا نے مدینہ چھوڑا. اللہ کے دین کی نصرت اور نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا. امام حسین علیہ السلام کی تیاری کی خبر جب بنی ہاشم کے گھرانے میں پھیلی، ام المومنین جناب ام سلمہ چلتی امام حسین علیہ السلام کے قریب آئیں. یہ وہ بی بی ہے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے بچوں کی طرف پالا. اور میں حسین بیٹا میں نے سنا کہ تو عازم سفر ہے. جی نانی اماں. اور میں بیٹا جس طرف تمہارا جی چاہے چلے جانا، لیکن عراق کا سفر نہ کر. کیوں نانی اماں؟ فرمایا حسین بیٹا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے عراق میں ایک سرزمین ہے جسے کربلا کہتے ہیں، اور تمہارے نانا سے سنا ہے سرزمین کربلا پر میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا بلا جرم خطا مارا جائے گا. بیٹا کربلا نہ جانا، عراق نہ جانا. عرض کی نانی اماں میرے نانا نے آپ کو عراق کی کربلا کی خبر دی ہے، لیکن نانی اماں اگر آپ چاہیں نا تو میں آپ کو کربلا دکھا سکتا ہوں. یہ دو گلیاں فضا میں بولا میں سرزمین کربلا سمٹ کے سامنے آئی. مولا نے کربلا کا تعارف شروع کروایا. نانی اماں وہ دیکھ رہی دریائے فرات کا کنارہ، یہ وہ کنارہ ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹیں گے. نانی وہ مقام جہاں میرے علی اکبر کے کلیجے میں بچی لگے. نانی اس مقام پر میرا قاسم بال ہوگا. نانی اس مقام پہ علی اصغر کے گلے میں تیر پہ مست ہوگا. نانی وہ نشیر دیکھ رہی ہو جب میں ذوالجلال سے اتروں گا اسی مقام پہ شمر میرے گلے پہ خنجر پہ. اجازت امامت کے ساتھ
خاک کربلا اٹھا کے نانی کے حوالے کی. نانی اماں جہاں نانا کی دی ہوئی خاک رکھی ہے اس خاک کو بھی اس خاک میں شامل کر لیجئے، اور جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھنا آپ کا حسین زندہ ہے، اور جس دن یہ خاک خون تازہ میں بدل جائے سمجھنا آپ کا حسین مارا گیا. جناب ام سلمہ کے بعد امام حسین علیہ السلام کی پھوپھی جناب ام ہانی عصا کے سہارے چلتی ہوئی آئیں. فرمایا حسین بیٹا میں نے سنا ہے تو سفر پہ جا رہا ہے، بیٹا کچھ دنوں کے لیے سفر ملتوی کر دے. کیوں کیا ہوا؟ تو بیٹا میں نے آل محمد کے گھرانے میں ایک عجیب دستور دیکھا، جب بھی آل محمد کے گھرانے پر کوئی مصیبت آئی ہے میں نے قوم جنات کی عورتوں کے رونے کی آوازیں سنی. تمہارے نانا کا جنازہ اٹھا تھا قوم جنات کی عورتوں کے نوحوں کی آوازیں سنی. تمہاری ماں زہرا کا جنازہ اٹھا قوم جنات کی عورتوں کے رونے کی صدائیں نوحوں کی آوازیں سنی. تمہارے بابا کا جنازہ اٹھا پھر قوم جنات کی عورتوں کے رونے کی صدائیں، پھر تیرے بھائی کا جنازہ اٹھا. حسین بیٹا آج پھر قوم جنات کی عورتیں رو رہی ہیں، آج پھر رونے کی آوازیں سن. اوہ اماں یہ سفر ناگزیر ہے، میرا نانا سے وعدہ ہے، ایک وعدہ ہے جو نبھانا ہے، اور مجھے کربلا جانا ہے. نانی کو تسلی دی. سلام آخر کے لیے نانا کی قبر پہ آئے. السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ. نانا میرا آخری سلام. نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا، اللہم ھذا قبر النبی کا، میرا اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے، وانا ابن بنت نبی کا، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین. اللہم اختر لی ما هو لک رضا ولرسول کا رضا، میرا اللہ میرے لیے اس امر کو اختیار کر جس میں تیری بھی رضا ہو اور جس میں تیرے رسول کی بھی رضا ہو. شیعہ سنی بھائیو، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے چلتے وقت یہ اعلان کر دیا، میرا قیام کربلا اور میرا یہ اقدام وہ ہے جس پر اللہ بھی راضی ہے، جس پر اللہ کا رسول بھی ہے. نانا کی قبر کا سلام کر کے بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر کا رخ کیا. بھیا میرا آخری سلام، بھیا میں آپ کی قبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھائی کا سلام کرنے کے بعد پھر ماں زہرا کی قبر پر رخ کیا. کتاب کے جملے لفظوں کو ذمہ دار ہے. جب مولا جا رہے تھے نا نانا کی قبر پر اور بھائی کی قبر پر تو بڑے اطمینان سے چل رہے تھے، بڑے وقار سے جا رہے تھے، کوئی عظمت کا پہاڑ چل رہا ہو، تھم تھم کے قدم رکھتے ہوئے. لیکن جب رخ کیا نا ماں زہرا کی قبر کا، ایسے دوڑ کے ماں کی قبر پہ آئے جیسے بچہ دوڑ کے ماں کے دامن سے نپٹ جائے. خود کو ماں کی قبر پہ گرا دیا. وصلی السلام علیکہ یا اماں، تیرا حسین آخری سلام کے لیے. اماں میرا آخری سلام. صاحب دمع ثاقبہ نے لکھا جب ماں کو سلام کیا نا ماں کی قبر سے 3 جواب آئے. جواب سن لو کہ عبادت ہو جائے گی. پہلا جواب علیک السلام یا غریب العام، اور میرا پردیسی بیٹا میرا بھی سلام. دوسرا جواب علیک السلام یا عطشان لوگ، میرا پیاسا بیٹا میرا بھی سلام. اور تیسرا جواب سنو گے، علیک السلام یا سبحان الام، اور گھوڑوں کے سمندر پامال ہو جانے والا، وہ میرا پامال ہو جانے والا لال میرا بھی سلام. اجرکم علی اللہ. عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے
جس دن امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا میں اسی دن کوفے سے مدینے پہنچا۔ میں نے مدینہ کے لوگوں کو نہ اداس دیکھا، پریشان نظر آئے۔ میں نے پوچھا مدینہ والوں خیریت ہے؟ تمہارے چہروں پر اداسی ہے، پریشان نظر آتے ہو۔ عبداللہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ آج رونق مدینہ حسین، آج رسول کا بیٹا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ چراغ قبر پیغمبر حسین آج مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے میں مدینہ والوں کے ساتھ محلہ بنی ہاشم میں آیا کہ امام حسین علیہ السلام کی تیاری کا منظر دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کرسی پر تشریف فرما تھے اور جوانان بنی ہاشم سامان سفر تیار کر رہے تھے۔ ناقے لائے جاتے تھے، اونٹ بٹھائے جاتے تھے، سامان سفر ان پر باندھا جاتا تھا۔ کتنے ناکے تھے جن پہ پانی کے مشکیزیں لاتے گئے، کچھ ناکوں پر خرد و نوش کا سامان لادا گیا، کچھ ناکوں پر خیمے لادے گئے۔ جب یہ سارا سامان سفر بند چکا، کہتا عباس علمدار کی آواز گونجی، لوگو اب یہاں سے دور چلے جاؤ، لوگو اب اس مقام سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ اب نبی زادیوں کے سوار ہونے کا وقت، اب رسول کی بیٹیوں کے سوار ہونے کا وقت آ گیا۔ عبداللہ کہتا ہے ہم دور چلے گئے، دور سے دیکھتے رہے۔ ایک ایک ناکہ لا کے بٹھایا جاتا تھا۔ بنی ہاشم کے جوان مخدرات عصمت و طہارت کو باری باری محفلوں میں بٹھاتے تھے۔ جناب قاسم نے اپنی ماں کو سوار کیا، جناب علی اکبر نے اپنی ماں کو سوار کیا، مولا عباس نے جناب ام کلثوم کو سوار کیا، بیویاں سوار ہوتے رہی۔ کہتا ہے سب سے آخر میں ایک ایسی باعزت مضبوط بی بی بیت الشرف سے نکلی۔ امام حسین علیہ السلام کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے کیا اور زانو خم کر کے عرض کی، آقا زادیا میرے زانوں کا سہارا لے کے سوار ہو جا۔ ازاداروں کہوں گا کیوں نہ عزت سے سوار ہوتے، ابھی تو بھائی زندہ تھے، ابھی تو بیٹے زندہ تھے، ابھی تو بھتیجے زندہ تھے، لیکن ازاداروں یہی علی کی بیٹی 11 محرم میدان کربلا جب بے پالان ہو لائے گئے، نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں، کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا، عباس اٹھ زینب کو سوار کرا، مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج کوئی مجھے سوار کرانے والا نہیں ہے، ماتم حسین۔